بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعالی کتابہ فخص المستنبطین منهم بمزید الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورا حامی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے الحمدللہ وہ مبارک رات جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات آسان لفظوں میں بری ہونے والی رات، جس طرح ہمارے یہاں عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو باعزت رہا کر دیا گیا، تو یہ وہ رات ہے جو بری ہونے والی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے اور بڑی ہی بابرکتوں والی رات ہے۔ انشاءاللہ الکریم آگے گفتگو میں ہم اس کے متعلق بھی سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک رات عطا فرمائی، جتنا رب کائنات کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ویسے تو ہر حال میں ہر نعمت ملنے پر رب کائنات رب ذوالجلال کا شکر بجا لانا چاہیے، لیکن بالخصوص یہ مبارک راتیں مبارک ایام جو رب کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، ان کے ملنے پر رب کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج رات کثرت سے عبادت، درود و سلام، ذکر درود، تلاوت قرآن کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جیسا کہ آپ سب احباب کو علم ہے، اور بالخصوص اس مبارک مہینے کو ماہ درود و سلام بھی کہا جاتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی جسے آیت درود کہا جاتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت درود اس مبارک مہینے میں نازل ہوئی تو علماء نے، مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے حضرت انسان کو درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ درود و سلام کے فیوز و برکات کیا ہیں؟ اگر درود و سلام ہی کے فیوز و برکات پہ گفتگو کی جائے تو شاید ساری رات گزر جائے، لیکن اللہ کے محبوب کی ذات پہ پڑھے جانے والے درود و سلام کی برکتیں ہم ساری سمیٹ نہ سکیں۔ مختصر ایک روایت آپ کے سامنے جو اس رات کے مناسبت بھی ہے، کیونکہ یہ رات رب کائنات سے
معافی مانگنے والی رات ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والی رات ہے۔ اس مناسبت سے ایک حکایت بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کیا، دیگر بزرگوں نے کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اللہ رب العزت کی 200 سال نافرمانی کی۔ آج ہماری اور آپ کی عمریں بہت کم ہیں، 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90، 100، بہت خوش نصیب ہو تو 80 سے کراس کرے، 90، 100 تک پہنچے۔ عموماً 50، 60 کی ایوریج ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل پہلی قوموں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، 200 سال، 250 سال، 300 سال، 500 سال، 900 سال، 1100 سال عمریں بھی پہلے لوگوں کی ہوتی تھی۔ اب وہ شخص حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ 200 سال اس بندے نے اپنی زندگی کے اللہ کی نافرمانی میں گزارے۔ اب اس روایت کو سنیے گا اور اللہ کی رحمت پہ امید رکھیے گا کہ ہمارے گناہ تو کچھ نہیں ہے، ہماری نافرمانی تو کچھ نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، اس بات کا اقرار ہے، ہم مجرم ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ہم بدکار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن رب کے محبوب کے امتی بھی ہیں۔ ہم رب کے محبوب محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، اور وہاں امتی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ 200 سال اس بندے نے اپنی زندگی کے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، سارے گناہ اس نے کیے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا دنیا سے چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم کسی کو جانتے ہو یہ بدکار ہے، یہ شرابی ہے، یہ زناکار ہے، یہ خطاکار ہے، کبھی نیکی والا عمل ہی نہیں کیا اور اتنے عرصے سے یہ بدکاریاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، تو شاید ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ گنہگار آدمی ہے، یہ بدکار ہے، سیاکار ہے۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل میں ہوا۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے تھے، رب کائنات کے دیگر بندوں نے، بنی اسرائیل نے اس بندے کی لاش کو اٹھایا، ٹانگوں سے پکڑا، گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے، اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنا کے دفن کیا جائے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے، کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ یہ معاملہ لوگوں نے جب اس بندے کے ساتھ کیا جو کہ دنیا سے جا چکا ہے اور 200 سال اللہ کی نافرمانی کر کے گیا ہے، اللہ اکبر، رب کو کسی بندے کی چھوٹی سی ادا بھی پسند آ جاتی ہے۔ رب کائنات اس ادا پہ اس بندے کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اس گناہگار کی ایک ادا ایسی تھی جو خالق کائنات کو پسند آئی تھی، رب کائنات اس ادا کو محبوب رکھتا تھا۔ وہ ادا کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے وحی فرمائی، اے پیارے کلیم، تیرے امتیوں میں سے ایک بندہ مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے، اے پیارے موسیٰ آپ جائیے۔ اب حضرت موسیٰ نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اے پیارے کلیم آپ جائیے، آپ کے امتیوں نے اس بندے کی لاش کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا ہے، اب آپ جائیے، مجھ رب کا حکم ہے، اس کو اٹھائیے، اس کے غسل کا انتظام کیجئے، اسے کفن پہنائیے اور عزت کے ساتھ قبر میں اتار دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیسا معاملہ ہے کہ 200 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے اور لوگ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں اور اس کو گندگی کے ڈھیر پہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن رب کی رحمت ہے نا، رب بخشنے پہ آئے تو فقط ایک بہانہ تلاش کرتا ہے کہ بندہ کوئی عمل تو کرے صحیح، کوئی اللہ کو راضی کرنے والا کام تو کرے صحیح،
رب کائنات 200 سال کے گناہ نہیں دیکھتا، اپنے نبی کو حکم دیتا ہے اے نبی تو جا اور میرے اس بندے کے غسل کفن کا انتظام کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ اس جگہ پہنچے، دیکھا گندگی کی ڈھیر پہ اس کی لاش ہے، آپ کے ساتھی جو تھے حواری تھے ان کے ساتھ مل کے لاش کو اٹھایا گیا، غسل کفن کا انتظام کیا گیا، بنی اسرائیل جمع ہو گئے، کہا یا نبی اللہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے غسل کفن کا انتظام کیا جائے، اس کو دفنایا جائے، یہ بدکار ہے، یہ شراب پینے والا ہے، اس میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو نہ کیا ہو۔ یا موسیٰ یہ 200 سال سے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اپنی جگہ تم جو گواہی دیتے ہو سچ کہتے ہو، لیکن مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، میرے خالق و مالک نے فرمایا ہے اے موسیٰ اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو نے اسے اٹھا کے غسل بھی دینا ہے، کفن بھی پہنانا ہے اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام نے رب کے حکم پر عمل تو کر لیا، بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ یہ ماجرا کیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ گناہگار تھا، لوگ گواہی دے رہے تھے کہ 200 سال زندگی کے گناہوں میں گزارے ہیں، لیکن باری تعالیٰ مجھے کوئی معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ تو نے مجھ نبی کو حکم دیا کہ میں جاؤں اور اس کے غسل کفن کا انتظام کروں اور میں اس کو قبر میں اتاروں۔ باری تعالیٰ جب کہ لوگ اس کے برعکس گواہی دے رہے تھے، ماجرا کیا تھا؟ رب کائنات رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ خالق کائنات فرماتا ہے اے موسیٰ لوگ سچ کہہ رہے تھے، یہ گناہگار تھا، بدکار تھا، لیکن موسیٰ اس بندے کی ایک ادا ایسی تھی جو مجھ رب کائنات کو بڑی پسند آتی ہے۔ وہ ادا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ سے رب کائنات فرماتا ہے کلما نشرت التوراۃ، فرمایا اے پیارے موسیٰ یہ بندہ جب کلما آتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بندے کی ادا یہ تھی کلما نشرت التوراۃ، جو میں نے تورات نازل کی ہے نا اے موسیٰ یہ بندہ جب تورات کھولتا ہے نا، جب تورات کھولتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد، اس بندے کی نظر میرے نبی محمد کے نام پہ پڑ جاتی ہے۔ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد۔ فرمایا اے پیارے موسیٰ کلما نشرت التوراۃ، یہ بندہ جب تورات کھولتا ہے اس کی نظر میرے نبی محمد کے نام پہ پڑ جاتی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اے موسیٰ قبلہ، یہ میرے مصطفیٰ کے نام کو چوم لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نام محمد کو چوم لیتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے قبلہ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اے موسیٰ فقط میرے نبی کے نام کو چومتا ہی نہیں ہے بلکہ میرے نبی کے نام کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ بھی رکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات رب ذوالجلال کے محبوب کا نام محمد یہ 4 مقامات پہ آیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ کے نبی کا نام، ہمارے نبی کا نام محمد یہ 4 مقامات پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی اللہ نے اپنے نبی کو پکارا تو کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، یعنی مختلف القابات کے ساتھ اللہ اپنے محبوب کو پکارتا رہا۔ لیکن قرآن میں 4 مقامات پہ لفظ محمد آیا ہے، تو آج بنی اسرائیل کے اس بندے کی ادا کو میں بھی ادا کرتا ہوں۔ قرآن کھولا ہے، سامنے سورہ محمد آ گئی ہے اور سورہ محمد کی دوسری لائن پہ نام محمد آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ سے رب کائنات فرماتا ہے کلما نشرت التوراۃ، اے موسیٰ یہ بندہ جب تورات کھولتا تھا ہوتا کیا تھا؟ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد، اس بندے کی نظر میرے نبی کے نام محمد پہ پڑ جاتی تھی۔ قبلہ، یہ میرے نبی کے نام محمد کو چوم لیتا تھا۔ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور چومتا نہیں تھا، چوم کر اپنی آنکھوں پہ بھی لگا لیتا تھا۔ یہ میرے نبی کے نام کو چومتا تھا، آنکھوں پہ لگاتا تھا
وصلی علیہ، میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھنا شروع کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ سب مل کے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ دیا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب درود و سلام پڑھنے کا کہا جائے، موقع ملے تو کوشش کیا کریں ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ بھئی یارو، درود و سلام کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ درود و سلام ہی کی برکت ہے۔ حضرت موسیٰ سے رب کائنات نے فرمایا وصلی علیہ، موسیٰ میرے نبی کے نام کو دیکھ لیتا، چوم لیتا، پھر اپنی آنکھوں پہ بھی لگا لیتا، وصلی علیہ، اور پھر درود بھی پڑھتا۔ پھر ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ سے رب کائنات فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ، فشکرت ذالک لہ، میں نے اس بندے کے اس عمل کی قدر کی کہ جو میرے نبی کے نام کو دیکھتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں پہ رکھتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اس بندے کے اس عمل کی قدر کی، وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، اور میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ وہ 200 سال کے گناہ معاف کیے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کریں، 200 سال کے گناہ معاف کیوں ہوئے؟ کہ اللہ کے رسول کے نام کو دیکھا، اس کو چوما، اپنی آنکھوں پہ لگایا، درود و سلام پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ، مجھے اس بندے کی یہ ادا پسند آئی، وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، میں نے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ، سارے گناہ معاف فرما دیے۔ لگتا ہے آپ حضرات کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا گلا خراب ہے، 2 دن سے کافی آپ سمجھتے ہیں، نمازوں میں بھی میں نہیں حاضر ہو سکا، امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، گلا بھی ڈسٹرب ہے، بولنے میں دشواری ہے، لیکن چونکہ ذکر رسول ہے اور ذکر رسول ہو، پھر گلا کیا ہے اور طبیعت کیا ہے اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، پھر اللہ اور اللہ کے محبوب کو دیکھا جاتا ہے۔ رحمتوں والی رات ہو، چھٹکارے والی رات ہو، یہ نصیبوں والی رات نصیبوں میں آتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے پچھلے سال کئی دوست احباب، والدین، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ایسے ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے ہے، آج قبر کے اندر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ رات پھر عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں، نہ جانے اگلے سال یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ذرا خوش ہو کر اور مسکرا کر بیٹھے اور ساتھ میں سبحان اللہ کی صدا ذکر اللہ کی نیت سے کریں تو انشاءاللہ مجھے بھی ذرا بولنے میں ہمت آئے گی۔ اگر آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو ٹھیک ہے، ابھی کلوز کرتے ہیں، گفتگو ختم کرتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، گھروں کو جاتے ہیں، تو یہ معاملہ نہ کرے، ذرا مہربانی کریں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تاکہ مجھے بھی بولنے میں ہمت رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اس بندے کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے، اور پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فقط یہ انعام نہیں دیا کہ گناہ معاف کر دیے، وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، موسیٰ میں نے اس بندے کا جنت میں 70 حوروں سے نکاح بھی کر دیا۔ کیا بات۔ میں اور آپ چاہتے ہیں ہمیں جنت میں حوریں ملیں؟ دنیا میں تو جیسی بیویاں نصیب ہوئی اللہ خوش رکھے، جیسی بھی نصیب ہو گئی ہے، اب وقت گزر گیا ہے، کئیوں کی 40 سال 50 سال 60 سال عمر ہو گئی ہے، اب ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور دعا کرے اللہ پاک جنت میں اس بیوی کو اچھا بنا کے دوبارہ ہمیں پیش کر دے، کیونکہ جنت میں دوبارہ جو دنیا میں بیوی ہوگی وہی بیوی عطا کی جائے گی۔ اگر مومن ہوئی تو جنت میں گئی، ہم بھی گئے تو وہی بیوی عطا کر دی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ حوریں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں درود و سلام پڑھا ہے تو اللہ نے 70 حوروں سے نکاح فرما دیا ہے، 70 حوروں سے، اللہ اکبر۔ یہاں ایک بیوی ہوتی ہے، مرد سے وہ نہیں سنبھالی جاتی، وہاں 70 حوریں اللہ دے گا، اور حسن و جمال ان کا ہوگا، اللہ اللہ کیا کہنا، ان کا رنگ روپ ہوگا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ دنیاوی عورت تو عمر کے ساتھ ساتھ جوانی حسن و شباب ڈھل جاتا ہے،
لیکن جنتی حور کا حسن دیکھ کر اللہ اکبر قیامت والے دن جب دیکھیں گے تبھی پتا چلے گا. ابھی تو احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں تو لذت محسوس ہوتی ہے, مزہ آتا ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کے لیے انعام کتنے تیار کر رکھے ہیں. بندہ اس قابل ہو تو صحیح, بندہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے تو صحیح, رب کائنات کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح, رب کو راضی کرنے والے اعمال کرے تو صحیح, پھر رب کائنات 200 سال گناہ کرنے والے کو بھی جنت میں 70 حوریں عطا فرما دیتا ہے. کیا بات. اب دنیا میں جو ملی ہے ان کے ساتھ تو گزارا کرنا ہے, اللہ کا شکر ہے ملی ہے, اس کا بھی گزارا کرے, وگرنہ بعض افراد وہ بھی ہے کہ جن کو ابھی تک نہیں ملی. اللہ پاک ان کو بھی اچھے رشتے عطا فرمائے, اچھی ازواج, اچھی بیویاں عطا فرمائے. دعا گو ہوں اور ہماری جو بہنیں رشتوں کی وجہ سے ابھی گھروں میں ہیں, اللہ پاک ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے. ظاہری بات ہے یہ بھی ایک بوجھ ہوتا ہے, ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیٹی کی شادی کرنا, اس کو اگلے گھر بھیجنا, رخصت کرنا, اور شادی کرنے کو بندہ کر دیتا ہے, لیکن آگے نصیب اچھی ہونا یہ قسمت والی کو ملتے ہیں. دعا کیا کریں اپنے رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے, بہنوں کے لیے. اللہ پاک ہماری بہنوں کو اچھے رشتے بھی عطا فرمائے, نصیب بھی اچھے کرے. اب مختصر اب یہ دیکھیے, حضرت موسیٰ کا امتی ہے, درود و سلام پڑھتا ہے, نام محمد کو چومتا ہے, آنکھوں پہ رکھتا ہے, اللہ 200 سال کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور 70 حوروں سے نکاح بھی کرتا ہے. اب آپ کا اور میرا کیا خیال ہے, ہم امتی کس کے ہیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں. اللہ اکبر. امتی کس کے ہیں؟ جو جناب موسیٰ کے بھی نبی ہیں. اور ہم امت کون سی ہے؟ جن کے بارے میں اللہ قرآن کے 4 پارے میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف. اے لوگوں تم بہترین امت ہو. جو تمام امتیں ظاہر کی گئی نا, ان تمام امتوں میں امت محمدیہ بہترین امت ہے. اللہ ہمیں بہترین امت قرار دے رہا ہے. جناب موسیٰ سے کمپیریزن کرے اس بندے سے کہ وہ بندہ 200 سال نافرمانی کرتا رہا, موسیٰ علیہ السلام کا امتی. یہاں جناب محمد مصطفیٰ امتی ہم ہیں, اور اللہ کے محبوب کی ذات پہ وہ درود پڑھے, اللہ اتنا بڑا انعام عطا فرمائے. آج اگر جامع مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھا میرے نبی کا غلام اپنے نبی پہ درود پڑھے تو کیا رب کائنات اس کو اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا. تو ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے. مشہور ولی اللہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی, یا حسن بصری میری بیٹی, نوجوان بیٹی تھی, انتقال ہو گیا, میں چاہتی ہوں کہ میں خواب میں اس سے ملوں, اس کو دیکھوں کہ وہ کس حالت میں ہے, مجھے کوئی وظیفہ بتایا جائے, کوئی عمل بتایا جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے وظیفہ بتایا, وہ چلی گئی, عمل کیا, رات خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا, دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عذاب میں ملوث اس کی بیٹی, تار پول ڈامر کی تاروں سے اس کو لپیٹا گیا ہے, اس کے گریبان میں ہتھکڑیاں, اس کے گریبان میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں, پیروں میں بھیڑیا ہے, آگ کا عذاب ہے. یہ خوفناک منظر دیکھ کر گھبرا اٹھی, خواب سے بیدار ہو گئی, حضرت حسن بصری کے پاس آ گئی, خواب کا معاملہ سنایا. امام حسن بصری بھی غمگین ہو گئے, وہ عورت چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ کو خواب میں ایک نوجوان لڑکی نظر آئی. درود و سلام پڑھنے کی برکتیں دیکھیں. آج رات قبرستان جانا بھی سنت ہے, اور قبرستان جا کے درود پڑھنے کی برکتیں کیا ہوتی ہیں سنیے. حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کو خواب میں ایک نوجوان لڑکی نظر آئی, دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ایک عالی شان محل میں موجود ہے, عالی شان تخت کے اوپر بیٹھی ہے. حضرت حسن بصری دیکھتے ہیں, وہ لڑکی کہتی ہے اے امام حسن بصری کیا مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تو نہیں جانتا. کہا میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں
ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ کوئی عمل بتائیے، میں اپنی بیٹی کو ملنا چاہتی ہوں خواب میں۔ حضرت امام حسن بصری فرمانے لگے وہ تو عذاب میں مبتلا تھی اور تو جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری سے وہ لڑکی کہنے لگی معاملہ یہ ہے کہ میں عذاب میں گرفتار تھی، لیکن ایک رات ایک عاشق رسول ہماری قبرستان سے گزرا اور اس نے اللہ کے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھا۔ رب کائنات نے اس درود و سلام کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب قبر اٹھا لیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی رسول جنتی جنتی، ہر صحابی رسول جنتی جنتی۔ یہ درود و سلام پڑھنے کی برکتیں ہیں کہ 560 قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے امام حسن بصری اس درود پاک کی برکت سے اللہ نے ہم سب قبر والوں سے عذاب قبر دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج رات چونکہ شب بارات کی رات ہے اور اس مبارک رات بھی قبرستان جانا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بستر پہ موجود نہیں ہیں۔ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا چاہا تو دیکھا آپ جنت البقیع قبرستان میں موجود ہیں، اور جنت البقیع ایسا قبرستان ہے نا، عموماً ہم یہاں اپنے ملک کے قبرستان میں جائیں تو موت سے ڈر لگتا ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے، بندہ گھبراتا ہے، رات کے اندھیرے میں قبرستان جانے سے بندہ گھبراتا ہے، لیکن جنت البقیع وہ ایسا قبرستان ہے بندہ وہاں چلا جائے تو دل کرتا ہے مر جاؤں، ادھر ہی دفن ہو جاؤں، مجھے جنت البقیع میں 2 گز زمین مل جائے کہ وہ جنت البقیع جو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہے، جو مدینہ المنورہ میں موجود ہے، جہاں 10,000 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبریں ہیں، جہاں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پر انوار ہے، جہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، وہ جنت البقیع دنیا کے دیگر قبروں میں جائے تو یارو خوف آتا ہے، جنت البقیع میں جائے تو دل کرتا ہے مر کے یہی دفن ہو جائے۔ وہ جنت البقیع ہے، ایسا پیارا قبرستان ہے۔ میرے آقا اس قبرستان میں آج کی رات موجود تھے، آج کی رات موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے آقا نے دیکھا، فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، جو آج رات ہے، کل 15 کا دن ہوگا، فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ عرب میں قبیلہ بنی کلب یہ سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا تھا۔ ایک بکری کے بال گننا شروع کریں تو شاید گن نہ پائیں، اتنی زیادہ اللہ پاک آج جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن 14 شعبان کے دن خود بھی روزہ رکھا اور فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزہ دار ہوں، اور رات کو عبادت کی، اور صحابہ بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگان دین اسلاف کا شروع سے یہ طرز عمل چلتا آ رہا ہے کہ اس مبارک رات رب کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گریہ زاری کی جاتی ہے، رب کو راضی کرنے والے کام کیے جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، رب کو راضی کیا جاتا ہے، اور یہ مبارک رات غفلت میں ہرگز نہیں گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس مبارک رات میں گناہ گاروں کو جہنم سے اتنی مقدار میں آزاد فرماتا ہے جتنی کہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے تو اپنے رب کی رحمت پہ بڑی امید ہے، اور کب بھی امید ہے
اللہ کی رحمت پہ، اور بندے کو اللہ کی رحمت پہ امید ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے۔ مجھے اللہ کی رحمت پہ کبھی امید ہے۔ رب کائنات جہاں آج کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، تو کیا یہاں بیٹھے مٹھی بھر مسلمانوں کو رب معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً رب کائنات کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے مولا ہمیں بھی معاف فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہم سے بھی راضی ہو جا، ہم کو بھی دو جہاں کی نعمتیں عطا فرما دے، ہمیں بھی فردوس کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمانا۔ یہ مبارک رات قبرستان جانے کی رات ہے، اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کی جائے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی جائے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آج کی رات والدین کی، رشتہ داروں کی روحیں گھر کی طرف لوٹ آتی ہیں اور آ کر دروازے پہ کھڑی ہو کر صدا لگاتی ہیں کہ کیا ہمیں بھول گئے ہو؟ ہمیں بھولنا نہیں، کوئی صدقہ کرو، کوئی روٹی صدقہ کر دو، کوئی کپڑا صدقہ کر دو، کوئی پانی صدقہ کر کے ہمیں ثواب پہنچاؤ، ہم اس بات کے طلبگار ہیں کہ ہمیں ثواب دیا جائے۔ اور یقین جانیے قبر کے اندر بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں من میت فی القبر الا کالغریق المتغبس، مرنے والا مردہ قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا پانی کے اندر ہوتا ہے۔ کیسے وہ بلبلاتا ہے، کیسے چیختا ہے کہ مجھے بلا لیا جائے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے پاکستان گجرات کے شہر کے جو لوگ، اب کیا کہا جائے، غیر قانونی طور پر دوسرے ملک جا رہے تھے تو کشتی میں ڈوبے نا 80 سے 82 افراد، کیا انہوں نے چیخو پکار نہیں کی ہوگی؟ وہ پانی کے اندر ڈوب گئے، جان چلی گئی، مستقبل فیوچر بہتر کرنے کے لیے جا رہے تھے، قبر کے اندر پہنچ گئے، فیوچر ملنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، مستقبل نہیں بن سکا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو رزق بندے کے نصیب میں لکھا ہے نا، وہ بندہ کہیں بھی ہو اللہ پاک اسے وہ رزق عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا ذہن کیوں بن جاتا ہے کہ ہم جہاں سے وہاں جائیں گے، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر سال ہا سال وہاں رہ کر رزق کمائیں گے۔ اچھی بات ہے، لیکن جانا ہے تو بندہ قانونی طریقے سے جائے۔ اللہ پاک ان سب مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میں فقط چوٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ظاہری بات ہے اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے جا رہے تھے، اگرچہ غیر قانونی کی طریقے سے جا رہے تھے، لیکن حادثہ ہوا، دنیا سے چلے گئے، موت کا نہیں پتا۔ شب برات پچھلے سال ان کے پتے کٹ چکے تھے کہ انہوں نے آئندہ سال شب برات سے 2-4 دن پہلے دنیا سے چلے آنا ہے۔ مجھے اور آپ کو موت کا نہیں پتا کہ کب ہم نے جانا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من میت فی القبر الا کالغریق المتغبس، مرنے والا قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا پانی کے اندر ہوتا ہے۔ اور ڈوبنے والے کی کیفیت آپ سمجھتے ہیں، جس کو تیرنا نہیں آتا وہ کتنا ڈرتا ہے کہ میں پانی کے اندر داخل نہ ہوں، اگر داخل ہوا تو پانی کے اندر چلا جاؤں گا، گھوتے لگیں گے، تھوڑی سی دیر کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اگر کسی نے نہ بچایا تو۔ بہرحال تو میرے آقا فرماتے ہیں مرنے والا بھی قبر کے اندر اسی کیفیت میں ہوتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے، ینتظر دعوۃ تلحقہ، وہ انتظار کرتا ہے کہ اسے کوئی دعا پہنچے، کس کی طرف سے؟ من اب او آخی او صدیق او ام۔ میرے آقا فرماتے ہیں مرنے والا قبر میں انتظار کرتا ہے کہ شاید مجھے میرے باپ کی طرف سے، میری ماں کی طرف سے، میرے بھائی کی طرف سے، میرے دوست کی طرف سے مجھے دعا پہنچے، وہ میرے لیے صالح ثواب کرے، وہ میرے لیے دعا کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی اس کا دوست، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا والد اس کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو رب کائنات کی طرف سے جب اس کو ثواب قبر میں دیا جاتا ہے تو وہ اس بندے کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس کے بدلے اگر ساری دنیا دے دی جائے نا تو وہ ساری دنیا کو قبول نہیں کرے گا، اس ثواب کو قبول کرے گا۔ تو یہ مرنے کے بعد قبر میں کیفیت بندے کی ہونی ہے۔ یقیناً ہم نے بھی مرنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ ان قریب اندھیری قبر میں ہمیں اتار دیا جائے گا،
موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے۔ اور قبر کے اندر کی کیفیت جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے نا، اللہ کی پناہ، قبر کے اندر مردے کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے میرے آقا نے تشبیہ دے کے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، فرمایا بندے کی پسلیاں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی جب قبر بندے کو دبائے گی۔ یہ قبر کے اندر ہم نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، آپ نے جانا ہے، لیکن غور کریں کیا ہم نے کبھی قبر کے بارے میں سوچا، کبھی قبر کی تیاری کی؟ قبر کے اندر جب بندہ جاتا ہے، بندہ مومن، تو قبر اسے پکارتی ہے، کہتی ہے کہ اے بندہ مومن، تو خوش نصیب ہے، تو میرے اوپر چلتا تھا، اب میرے اندر آ گیا ہے، تو نیکیاں کر کے آیا ہے، تو اجر لے کر آیا ہے، تو نمازیں پڑھ کے آیا ہے، تو صدقہ و خیرات کر کے آیا ہے، تو اللہ کو راضی کر کے آیا ہے، اب میں تیرے لیے گلزار بن جاؤں، اب میں تجھے یہاں راحت دوں گی۔ لیکن اگر گناہگار بندہ ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، پھر قبر اس کو ڈانٹتی ہے کہ میرے اوپر غرور سے تکبر سے چلنے والے، اب جو تو میرے اندر آ گیا ہے، اب دیکھ تیرے ساتھ میں کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ ابھی بندے کو قبر کے اندر لٹایا ہوتا ہے، دعا کر کے ابھی بندے ہٹتے ہیں کہ کیسا خوفناک منظر ہوگا۔ کبھی غور کریں کہ رات ہمارے یہاں اندھیرا ہو تو روشنی کی امید ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلے جائے، گھر میں اندھیرا ہو جائے، بندے کا دل گھبرا جاتا ہے کہ روشنی نہیں ہے، لیکن روشنی آنے کی امید تو ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ جائے گی، حکومت پاکستان کو رحم آئے گا، بجلی آ جائے گی، لیکن قبر کے اندر کوئی بجلی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہمارا باپ، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار یہ کہے گا او یار سلیپیں تو ڈال دی ہے، یہاں سے سوراخ باقی ہے، یہاں بھی مٹی ڈال دو، یہ فلاں جگہ سوراخ نظر آ رہا ہے، یہاں بھی مٹی ڈال دو، یہ دائیں طرف سوراخ نظر آ رہا ہے، یہاں بھی مٹی ڈال دو۔ اور یہ قبر کے اندر میں لیٹا ہوا محسوس کروں گا کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا دوست یہ کہہ رہا ہے، مجھے آواز آ رہی ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ محسوس کر رہا ہوگا لیکن کچھ کر نہیں پائے گا، بول نہیں سکے گا، جسم کو حرکت نہیں دے سکے گا کہ یہ میرے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، مجھے بند کر رہے ہیں، اور پھر منو مٹی ڈال کے جب وہاں سے چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے دو فرشتے آ جائیں گے، منکر نکیر۔ اگر نیک بندہ ہوگا تو نیک صورت میں آئیں گے، اگر بدکار ہوا تو دوسری صورت میں آئیں گے۔ وہ خوفناک منظر، بندے کو اٹھا کے کہا جائے گا بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اس سوال کا جواب تیار کر لیا کہ میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ اس سوال کا جواب قبر میں دینا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال ہوگا ماں ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہم دین اسلام سے عشق و محبت کرتے ہیں؟ آج حالت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلام پر ہی تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی قوانین، اسلامی اصول پہ ہی ہم اپنی زبان دراز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام کا اصول ایسے ہی ہے، یہ مولویوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، یہ فلاں نے کر لیا ہے، یہ مولویوں نے اپنے ثانی کے لیے کر لیا ہے۔ او بھائی قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے اسلامی اصول قرآن و حدیث سے بیان کیے ہیں، اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ مسلمان میں بھی ہوں، مسلمان آپ بھی ہیں، جو اللہ اور اللہ کا حکم قرآن میں حدیث میں ہے وہ جیسا میرے لیے ہے ویسا ہم سب کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے مسئلہ بتا دیا، اب بندہ ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا کیا ہے، معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی امام صاحب 60 سال عمر ہوگی، آپ نے کبھی مسئلہ ہی نہیں سنیا۔ او بھائی نہیں سنا تو جہالت ہے، تم نے نہیں سیکھا، ہمارا اس میں کیا قصور؟ اللہ کی رحمت، ہمارے ماں باپ نے ہمیں چھوٹی عمروں میں مدارس میں داخل کرا دیا، قرآن پڑھنے پہ لگا دیا، ہمیں علم دین کی کتابیں پڑھائیں، ہم نے 8 سال 10 سال علم حاصل کیا، دنیاوی علوم بھی پڑھے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان پڑھ جاہل ہے، دنیاوی علوم بھی سکھائے اور دین بھی سکھایا۔
اب ہم کسی کو مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں امام صاحب مولوی صاحب ہاتھوں نہ رکھو، یہ کیا طریقہ ہے، یہ مسئلہ پہلی بار سنا ہے۔ یہاں تک کہ نماز جنازہ کے اندر ایک حضرت کو مسئلہ بیان کیا گیا جنرل کہ جب سلام پھیرتے ہیں کھڑے ہو کر آخری رکعت میں، جب آخری تکبیر میں کہہ کر اللہ اکبر سلام پھیرنا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جیسے ہی دائیں طرف سلام پھیریں گے تو دایاں ہاتھ چھوڑ دیں گے، بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بایاں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہے جیسے ہی السلام علیکم کہا گیا دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائے، دائیں بائیں کا انتظار نہ کیا جائے۔ مسئلہ بتایا گیا، ایک بزرگ آئے کہتے ہیں میری عمر 80 سال ہو گئی ہے مولوی صاحب میں تو مسئلہ نہیں سنیا، تو سیکھ تو کر لیا۔ اب بندہ پوچھے ہم نے تو جو پڑھا ہے وہ بتایا مسئلہ۔ اسی طرح دیگر معاملات، دیگر نماز اسلام کے مسائل کے حوالے سے لوگ کلام کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں اگر ہمیں علم نہیں ہے تو ہم خاموش رہیں، ہم پوچھیں۔ اچھا پوچھنے کا بھی انداز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بندہ آ کر اعتراض والی صورت میں پوچھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کل کا بچہ ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، یہ مولوی بن گیا۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کی بات نہیں کر رہا۔ عموماً الحمدللہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دعوت اسلامی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے جو ہر سال امت مسلمہ کو 1000 سے زائد علماء دے رہی ہے، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی ان علماء کی عمریں 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال، اس درمیان ان کی عمریں ہیں۔ یہ آپ کے چھوٹے قاری صاحب ہیں، عمر تقریباً 20-22 سال ہوگی، ابھی یہ عالم کورس کے 6 سال میں ہے، 2 سال کے بعد ان کا عالم کورس پورا ہو جائے گا۔ تو اب کوئی بندہ میرے جیسا جاہل بندہ ان سے کہے کہ قاری صاحب یہ آپ نے مسئلہ بتایا، ابھی تو آپ کی عمر اتنی ہے، آپ نے کہاں سے پڑھ لیا؟ تو بھائی انہوں نے 8 سال پڑھا ہے، انہوں نے کتابیں کھنگالی ہیں، دن رات محنت کی ہے، اور ہم نے چند کتابیں پڑھ کے یا چند مولویوں کی بات سن کے ہم کہتے ہیں جی ہم نے جی یہ تو نہیں سنا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ یہ ہمارا معاشرہ آبے کعبہ بگڑا ہوا ہے، اور یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ ہر مسجد میں ہر جگہ پہ لبرلزم، لوگوں کا ذہن سیکولرزم بنایا جا رہا ہے، دین سے غضب کیا جا رہا ہے، اسلام سے غضب کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو جب بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اسلام سے برزن ہو جائے، اسلام پر اعتراض کرے، اسلامی قوانین کو نہ مانے، اسلامی اصولوں کا نہ مانے، جب یہ معاملات کرے تو پھر قبر میں جب پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا ہے، تو وہاں کیا جواب ہے؟ وہاں کیا جواب بن پائے گا؟ کہ جب دنیا میں تو ہم اسلام پر بظاہر، اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے، بظاہر کوئی اسلام کو برا کہتا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں میں برا نہیں کہوں گا اسلام کو، اسلام کو اچھا سمجھوں گا، لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے یار یہ اسلام سے متاثر نہیں ہے، اسلام سے مطمئن نہیں ہے۔ اور بات کس کو کرے گا؟ بات کرے گا مولانا کو، بات کرے گا مولوی کو، یعنی انڈائریکٹ وہ اسلام کو بات کر رہا ہوتا ہے لیکن بیچ میں مولانا کو لے آتا ہے، بیچ میں مولویہ نے کیا اسلام سے نہیں ہے، اسلام سے بڑا نرم دین ہے، اسلام سے بڑا آسان دین ہے، مولویہ نے سخت بنایا ہے۔ اب بیچ میں مولانا آگے، بیچ میں مولوی آگے، اور رگڑا کس کو گویا کہ اسلام کو لگا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ہمیں مرنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ابھی موقع ہے، اللہ نے مبارک رات عطا فرمائی ہے، ہم اس رات بندگی کریں، اس رات کو اللہ کی یادوں میں گزاریں، رب کو راضی کریں، علم حاصل کریں۔ قرآن تو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے نا تو جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو۔ اور علم والے کا مقام کتنا ہے آپ جانتے ہیں۔ آج دنیاوی اعتبار سے بندہ علم حاصل نہ کرے نا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں زندگی گزر جائے گی، لیکن دینی اعتبار سے علم حاصل نہ کیا نا تو خدا کی قسم مر جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملفوظات میں ایک روایت ذکر کی، اور جیسے بات کا مفہوم کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے نا، عصر کی نماز کا، تو شیطان سمندر میں اپنا تخت لگا لیتا ہے ابلیس، اور اپنی ساری ذریت کو، اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اور ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا۔ ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے جی میں نے آج نا لڑائی کروا لی 2 مسلمانوں کے درمیان۔ شیطان کہتا ہے بیٹھ جاؤ،
دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے آج 2 مسلمانوں کو آپس میں ایسا جھگڑا کروایا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ شیطان کہتا ہے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تیسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے زنا کروایا۔ شیطان کہتا ہے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ چوتھا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے آج ایک بندے کو شراب پلوائی، حرام کام کروایا، کہتا ہے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پانچواں کھڑا ہوتا ہے، آج میں نے ایک بندے کو سود لینے پہ مجبور کر دیا۔ شیطان کہتا ہے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ایک چھوٹا سا چیلا شیطان کا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا، ایک دین کا طالب علم وہ دین سیکھنے جا رہا تھا، میں نے اس کو وسوسہ ڈالا کہ چھٹی کر لے نہ جا، اور میں نے اسے چھٹی کروا دی، وہ مدرسے میں نہیں گیا۔ اب اس بات پہ ابلیس شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اور کرتا کیا ہے، اس شیطان کو، اس چیلے کو، اپنے ذریت کو بلا کر اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیتا ہے۔ اب دیگر جو شیطان ہوتے ہیں نا، روایات میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ، ہم نے قتل کروایا، ہم نے شراب پلوائی، ہم نے سود کھلوایا، ہم نے زنا کروایا، بدکاری کروائی، ہمیں شاباش نہیں ملی، اور اسے اپنے ساتھ بٹھا کر شاباش دے رہے ہو، اس نے ایک طالب علم کو چھٹی تو کروائی ہے اور کیا کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے تم نہیں جانتے اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ سب چیلوں کو لے کر روایت میں آتا ہے وہ فجر کی نماز کے وقت مسجد کے ایک راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ایک عبادت گزار کہ جس نے ساری رات جاگ کر نفل پڑھے، نماز پڑھی، تلاوت قرآن کیا، ذکر کیا، علم نہیں ہے اس کے پاس، علم دین حاصل نہیں کیا، بس دنیا میں لگا رہا اور عبادت بھی کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، ذکر اللہ بھی کرتا رہا، تلاوت قرآن بھی کرتا رہا، لیکن علم حاصل نہیں کیا۔ ہوا کیا، شیطان اس بندے کو دیکھا کہ وہ مسجد میں جا رہا ہے، تہجد کا وقت ہے، شیطان انسانی شکل میں آ کے اسے روک لیتا ہے، کہتا ہے حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تہجد کی۔ کہا ایک مسئلہ بتاتے جائیے پھر چلے جائیے۔ شیطان نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس عابد نے کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ابلیس کہنے لگا کہ یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی شیشی ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس شیشی کے اندر سے کیا اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو گزار دے؟ اب بندے کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ چھوٹی سی شیشی ہو اور پوری دنیا یہ اس کے اندر سے گزرے، عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن علم اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اس بندے کے پاس عقل تھی، علم نہیں تھا، عبادت تھی، علم نہیں تھا، اس نے شیشی دیکھی، غور کیا، اتنی بڑی دنیا اور یہ چھوٹی سی شیشی، نہیں 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 اس پہ سے دنیا کیسے گزرے گی؟ صرف اتنا کہنا تھا کافر ہو گیا، اتنا جملہ کہنا تھا کہ اس شیشی سے پوری دنیا اللہ نہیں گزار سکتا، کافر ہو گیا۔ وہ ساری عبادتیں، ساری نمازیں، سارا ذکر و سلام، تلاوت قرآن ضائع چلا گیا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ شیطان نے کہا دیکھو اس بندے کے پاس علم نہیں تھا، اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا۔ پھر کھڑا رہا، فجر کی اذانیں ہوئی، نماز کا وقت قریب ہے، ایک علم والا، ایک عالم بڑے تیزی قدموں کے ساتھ وہ مسجد کی جانب آ رہا۔ ابلیس نے اسے روک لیا، کہا حضرت ایک مسئلہ بتاتے جائیے۔ کہا نماز کا وقت ہے بعد میں پوچھنا، کہا نہیں مسئلہ بتائیے۔ کہا جلدی پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ چھوٹی سی شیشی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس شیشی کے اندر سے پوری دنیا کو گزار دے؟ اب چونکہ علم تھا انہوں نے فوری پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے لعین تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ چھوٹی شیشی تو بڑی دور کی بات ہے، میرا رب چاہے تو سوئی کے ناکے سے پوری دنیا گزار دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ شیشی تو بہت بڑی ہے، میرا رب چاہے تو سوئی کے ناکے سے پوری دنیا گزار دے۔ اس کے تحت علماء نے گفتگو کی
کیونکہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ سوئی کے ناکے سے کیسے گزرے گی۔ فرمایا اللہ قادر ہے، اللہ کو قدرت ہے، اللہ پاک دنیا کو اتنا چھوٹا کر دے کہ وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یا سوئی کے ناکے کو اتنا بڑا کر دے کہ وہ دنیا سے گزر جائے۔ یہ اللہ کو قدرت ہے، اللہ قادر ہے۔ تو جو علم والا ہے نا، اس کو رب کائنات نے بڑا انعام عطا فرمایا۔ تو یاد رکھیے قبر میں جب پوچھا جائے گا نا من رب کا ما دین کا، بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے۔ اگر دنیا میں دین سے لگاؤ نہ ہوا نا، دنیا میں دینداروں کی صحبت میں نہ بیٹھے نا، دنیا میں رہتے ہوئے دین نہ سیکھا نا، تو پھر قبر میں جواب کیا دیں گے؟ اللہ اکبر۔ وہ قبر کہ جس کے اندر کیڑے مکوڑے آئیں گے، بڑے بڑے اسلحے بندے کے جسم پہ نافذ کر دیے جائیں گے۔ قبر میں کیفیت کیا ہوگی؟ بندہ پکارے گا، چیخے گا، لیکن بھاگ نہیں سکے گا۔ کہا جائے گا، یہاں تک فرمایا کہ گنجا سام مسلط کر دیا جائے گا، وہ ایک ڈنگ مارے گا، بندہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دس جائے گا۔ پھر اسے اپنے نکال لیا جائے گا زمین سے، پھر سانپ ڈنگ مارے گا، 70 ہاتھ زمین کے اندر دس دیا جائے گا۔ یہ قبر میں بندے کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ قبر کے اندر کیفیت ہونی ہے۔ میں اور آپ غور تو کریں، ہم نے قبر کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم قبر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب مسلط کر دیا گیا تو کہاں جائیں گے؟ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جسم لاغر ہو جائے، جسم میں بیماری آ جائے، طبیعت ناساز ہو جائے تو گھر میں گھر والی موجود ہے، والدہ ہے، والد ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، سارے سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے لال کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دن رات پاس کھڑے رہتے ہیں، ساتھ بستر بچھا دیتے ہیں کہ بیمار آدمی ہے، رات کو پانی مانگے گا تو اٹھ کے پانی دینا ہوگا، ارے جسم میں طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، ساتھ دنیا والے موجود ہیں، لیکن قبر میں کس کو بلائیں گے؟ قبر میں کس کو پکاریں گے؟ وہاں پیاس لگے گی تو پانی کس سے مانگیں گے؟ وہاں گھبراہٹ ہوگی تو کس کو اپنے دل کا حال سنائیں گے؟ وہاں اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں رسول اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا، اور وہ کبھی کام آئے گا جب دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں ڈالا ہوگا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے دین سے، دیندار لوگوں سے بے فضل رہے تو پھر دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ رات عطا کی گئی ہے، ہمیں گناہوں سے معافی کا موقع دیا گیا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد کچھ وقت رکا رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا، پھر شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اچھا اس معاملے کے درمیان ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ سے توبہ کرتا ہے نا گناہ کے بعد، تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، یہ بندہ سمجھتا ہے، یہ بندہ جانتا ہے کہ میرا اللہ ہے جو میرے گناہ معاف کرے گا، اسی لیے تو معافی مانگ رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ کچھ مدت تک رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر نافرمانی کرتا ہے، جب نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرے گا، جو مجھ سے راضی ہو جائے گا، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ رکا رہتا ہے لیکن پھر گناہ کرتا ہے، جب تیسری بار بھی گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں چوتھی بار پھر گناہ کرتا ہے، اب اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اب یہ بندہ جو بھی کرے میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ شارحین نے اس بات کو ذکر کیا کہ اب اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ جب گناہ کر کے مجھ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا میں اسے معاف فرما دوں گا۔ یارو رب کی رحمت کتنی ہے، بندہ ایک بار گناہ کرے، 2 بار کرے، 3 بار کرے، 4 بار کرے، 1000 بار کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں دنیا کا اصول دیکھا جائے، عدالتوں میں بندہ جرم کا اقرار کر لینا تو بندے کو سزا سنا دی جاتی ہے۔ یہ دنیاوی اصول ہے کہ اگر جرم ثابت ہو جائے، گواہوں کے
گواہی کے ساتھ جرم ثابت ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ سزا سنا دی جائے گی، عمر قید یا پھانسی یا اس کے علاوہ جو بھی سزائیں ہیں وہ سنا دی جائے گی۔ میرے رب کا دربار وہ ہے، بندہ جرموں کا اقرار کرتا ہے، رب معاف فرما دیتا ہے۔ رب کا دربار وہ ہے، بندہ اقرار کر لے مولا واقعی غلطی ہوئی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے نافرمانی کی ہے، میں نے تجھے ناراض کرنے والا کام کیا ہے، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اب یہ اللہ کے بارگاہ میں جب ہم اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہ کو تسلیم کر رہے ہیں، اب رب سزا نہیں دیتا، رب کہتا میرا بندہ ہے، میری بارگاہ میں آ گیا، میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کائنات رب ذوالجلال کی رحمت ہے حضرت انسان پر کہ رب کائنات رب ذوالجلال بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ لگتا ہے محفل ختم کرنے کا پروگرام ہے، اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے چھوٹے قاری صاحب کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے 2 گھنٹے تقریر کرنی ہے، 11 ساڑھے 11 بجے نماز صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھانی ہے تاکہ اس وقت تک لوگ بیٹھے رہیں اور پھر ساتھ ہی نماز صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھائی جائے، لیکن حالات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر آپ ذکر و اذکار درود و سلام جو بھی کریں انشاءاللہ الکریم، پھر 11 بجے کیونکہ 10 بج چکے ہیں، 11 بجے انشاءاللہ الکریم صلاۃ التسبیح کی نماز ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے۔ آپ تمام احباب اس میں شرکت کریں اور بالخصوص آج کی رات قبرستان حاضر ہو کر اپنے والدین مرحومین رشتہ داروں کے لیے صلہ ثواب بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ یقین جانیے اللہ نے یہ بڑی مبارک رات عطا فرمائی ہے، نہ جانے آئندہ سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب اللہ نے یہ رات دی ہے تو اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے، اللہ کو راضی کر کے، اپنے گناہوں کی معافی کروا کے آئندہ سے نیک اعمال شروع کریں، کیونکہ یہ مبارک رات وہ ہے جس کے بارے میں نامہ اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور روایت کے مطابق میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہی مغرب آج سورج غروب ہوا تو فجر کے طلوع ہونے تک اللہ خاص تجلی فرما کے آسمان دنیا پہ یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اپنے بندے کو روزی دے دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اپنے بندے کو معافی دے دوں، ہے کوئی مجھے راضی کرنے والا میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دے دوں۔ تو یہ رب کائنات کی طرف سے رحمت کی صدائیں طلوع فجر تک بلند ہوتی رہتی ہے۔ اب بندے کی قسمت ہے بندہ مانگے یا سویا رہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ سے دنیا کی نعمتیں مانگ کے، آخرت کی نعمتیں مانگ کے رب کو راضی کر دے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام کے لیے